أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. فرمایا اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرنے آیا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زوردار عذاب آئے گا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، فرمایا ان کی قوم کے سردار کہنے لگے جو انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہماری طرح، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں کمزور تھے وہ بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کرتے ہیں، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے اوپر زبردستی منوانے پہ ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اے برادران، اے میری قوم کے لوگوں، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میں لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا، جنہوں نے میری بات مانی ہے وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس میں تم سے نہیں کہتا اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں،
نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ان آیات کے اندر دو چار باتیں موٹی موٹی تمہیں سنانا چاہتا ہوں، اور ان باتوں کو لے کر آج کے زمانے کے اندر دیکھو اہل حق لوگوں پر وہی باتیں فٹ آتی ہیں جو نوح علیہ السلام کے چاہنے والوں میں تھی، اور نوح علیہ السلام کے جو دشمنان تھے، مشرکین تھے، جو خباثت ان کے اندر تھی، آج جو اہل حق کے مخالف ہیں وہی خباثت ان کے اندر ہے۔ میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، حوالہ دے دیتا ہوں، 12واں پارہ ہے، سورۃ ہود، آیت نمبر 26، 25-26، یہ سارا رکوع جا رہا ہے۔ کوئی اہل نظر اپنے گھر میں بیٹھ کر پر ذرا اٹھا کر پڑھے تو صحیح، دیکھے تو صحیح۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آئے، ان کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، ان کی اولاد در اولاد میں سے 5 اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، جس کا ذکر سورۃ نوح کے آخر میں آتا ہے، ود، سوا، یعوق، نصر، ودم ولا سواع ولا یعوث و یعوق و نصرا، یہ 5 بزرگ تھے، فوت ہو گئے۔ ان کی خانگاہیں تھیں، عبادت خانے تھے، درس گاہیں تھی، لوگ ان کے پاس اللہ اللہ سیکھنے آتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے، اس وقت کیمرے کی سہولیات تو تھی نہیں، لوگوں نے پتھروں پر ان کی تصویریں بنا لی، اور جس جگہ یہ بیٹھا کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اس جگہ ان پتھروں کو رکھ دیا۔ بہت مختصر بات کہہ رہا ہوں، ایک وقت آیا وہی اللہ اللہ کرنے والے، اب اللہ اللہ کرنے والے کون تھے؟ آج آپ پہ سوال ہے، اللہ اللہ کرنے والے کون تھے؟ مومن تھے، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ کافر اگر کافر ہوتے تو انہوں نے اللہ اللہ کرنی تھی، یہی تو بات سمجھنے کی ہے نا۔ اللہ اللہ کرنے والے وہی لوگ، اور یہ جن کے مورتیں بنی ہیں، تصویریں بنی ہیں پتھروں پہ، یہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ جیسے حضرت پیر باؤ سلطان کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اس زمانے کو اٹھا کر آج کے زمانے میں لے کے تو آپ فٹ کرو، موازنہ کرو۔ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، یہ بھی اللہ کے ولی ہے، اور ان کے مریدین اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان، مومن کہلاتے ہیں، اور ہم سے زیادہ مومن کہلاتے ہیں۔ لیکن اب ان کو باخبر کرنے کے لیے کون آئے؟ اللہ کے نبی آئے۔ ان کو باخبر کرنے کے لیے کون آئے؟ اللہ کے نبی آئے۔ لیکن قوم نے اللہ کے نبی کو بھی معاف نہ کیا۔ آج یہ لوگ ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ تھوڑا سا موازنہ تو کرو، دیکھو تو صحیح، یہ کس کو کہنے کے لیے آئے؟ دوبارہ پھر وہ بات آ گئی، کن کو کہنے کے لیے آئے؟ مسلمانوں کو، کافروں کو نہیں۔ کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، کافر اور ہوتا ہے۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے
اور اللہ کے ساتھ اللہ کا حق غیروں کو بھی دیتا ہے، جیسے آج مشرک دے رہے ہیں درباروں پہ۔ یہ درباروں پہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے نا، سجدہ اللہ کا حق ہے، منت اللہ کا حق ہے، نیاز اللہ کا حق ہے، تو تقسیم ہو گئی نا۔ جیسے کہتے ہیں اللہ جانے تے اللہ دا نبی جانے، کہتے ہیں جا تیری اللہ مدد کرے سیا نال نبی مدد کرے سیا نال پنجتن پاک مدد کرے سیا نال پیر یاری والا مدد کرے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ 100 حصے ہیں نا مدد کے، تو تقسیم کر رہا ہے 50 حصہ اللہ مدد کرے سیا تے 20 حصہ نبی مدد کرے سیا، 10 حصہ پنجتن پاک کرے سیا، 10 حصہ یاری شریف الگ، تاں 100 پورا ہوتا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 50 حصہ اللہ نے مدد کرنی ہے، باقی 50 حصہ نعوذ باللہ اللہ مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے تقسیم کر رہا ہے نا کہ کچھ ایندہ بھی زور لگ وئی سی، کچھ اوندہ بھی زور لگ وئی سی، کچھ اوندہ بھی زور لگ وئی سی۔ جیسے ایک گاڑی پھنس جائے تو ایک آدمی دھکا لگائے تو گاڑی نہیں ہلتی، تو کیا کہتے ہیں او بشیرہ تم یا دھکا لا، نذیرہ تم یا دھکا لا، او وریامہ تم یا دھکا لا۔ دا بھی بندے رڑ کے جو دھکا لایا تو گڈی نکل گئی، مڑ کے آدھے ہون نہ ہی نکلنی ہے، اتنے دھکا لاون والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کی رحمت اللہ کی مدد اتنی کمزور تھی کہ نبی کو بلانے کی ضرورت پڑ گئی تجھے۔ خود تو غور کرے، تھوڑا سا غور کرے، نبی کو بلانے کی ضرورت پڑ گئی، پنجتن پاک کا حصہ بھی ساتھ ملانے کی ضرورت پڑ گئی، پیر یاری آلے کو ملانے کی ضرورت پڑ گئی۔ خود انسان غور کرے، سوچے تو صحیح، صرف اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ یہی بات کس نے کی تھی؟ نوح علیہ السلام نے ان کو کی تھی۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی کرتا ہے اور یہ پنج بھی کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، آگے کیا کہا؟ اللہ کرتے ہیں، آدھا مانا کیا، صرف اللہ کرتے ہیں، صرف اللہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے آگے سے نوح علیہ السلام کو کیا کہا کہ تم کون ہو؟ گستاخ ہو۔ تم کون ہو؟ گستاخ ہو۔ اور ایک لفظ اور بھی بولا ہے، تم جادوگر ہو۔ تم کون ہو؟ جادوگر ہو۔ اب یہی الفاظ اہل حق کو بولے جاتے ہیں، تم گستاخ ہو، تم جادوگر ہو، یہی اہل حق کو بولے جاتے ہیں۔ ایک بات ہوگی۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی، ہم تمہیں کچھ نہیں دیکھتے، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ پڑھ دیتا ہوں، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو نہیں دیکھتے مگر ہم اپنی طرح تم کو انسان دیکھتے ہیں۔ اور آج کا مشرک یہی کہتا ہے۔ اس مشرک نے نبی کو انسانی صورت میں دیکھ کر کہا کہ اللہ کا نبی انسان نہیں ہوتا، فرشتہ ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے کے مشرک نے نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن وہی بولتا ہے کہ ہم انسان کو نبی نہیں مانتے، بلکہ جو کہے کہ نبی انسان ہوتا ہے اس کو گستاخ کہتے ہیں۔ نبی نو بشر مندائی، یعنی الٹا اس کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھو اللہ صاف لفظوں میں قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اور ہر نبی کو لوگوں نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دو
اگر روزے رکھنے ہوتے فرشتوں نے تو جن سے فرشتہ جن سے ملائکہ نبی بن کے آتا، اگر عبادت کرنی ہوتی فرشتوں نے، حج کرنی ہوتی فرشتوں نے، اگر زکوٰۃ دینی ہوتی فرشتوں نے، اگر غمی خوشی کے کام کاج کرنے ہوتے فرشتوں نے، تو غمی خوشی کا طریقہ بتانے کے لیے کون آتا؟ فرشتہ نبی بن کے آتا۔ لیکن عبادت کرنے کے لیے ہم نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، ہم نے تو انسان کو بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے تو جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا فرشتہ اشرف مخلوق نہیں ہے، انسان اشرف مخلوق ہے۔ فرشتہ تو انسان کی خدمت کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جو آدمی گھر سے نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے، جو آدمی گھر سے نکلتا ہے اللہ کے راستہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے، جو گھر سے نکلتا ہے علم سیکھنے کے لیے، فرمایا فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے، اونچا بولو، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ پر بچھانا کیا مقصد ہے؟ بتانا مقصد ہے تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، تو بلند شان والا ہے، میں تو تیرا خادم ہوں، تو مخدوم ہے۔ میں تیرا خادم ہوں، تو مخدوم ہے، میں تو تیری غلامی کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو غلامی کے لیے آیا ہے فرشتے۔ اس لیے تو وہ شعر کیسے پڑھا جاتا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی۔ جہاد کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے۔ فرشتہ جہاد کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ کی طرف سے معاون بن کے آیا ہے، یوں کہتا ہوں خدمت گزار بن کے آیا ہے۔ سبحان۔ اس وقت تک یہ بھی یاد رکھو صحابہ نے خود کہا ہے، صحابہ نے خود کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سامنے ایک کافر ہے، میرا ارادہ بنا کہ اس کا سر قلم کر دوں، ابھی میں نے کیا نہیں، ابھی میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اس کا سر پہلے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ توجہ کیجئے، بڑے عجیب نکتے کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھو وہ فرشتہ اس لیے سر قلم نہیں کر رہا کہ میں کر رہا ہوں، نہیں، وہ منتظر تھا کہ یہ اشارہ کرے تو میں کروں، یہ اشارہ کرے تو میں کروں۔ وہ تو منتظر تھا جب تک صحابی نے اس کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں کیا، فرشتے نے اس وقت اس کا سر بھی قلم نہیں کیا۔ یہ اشارہ اس طرف آتا ہے کہ فرشتہ محکوم تھا، فرشتہ خادم تھا، وہ صحابی مخدوم تھا۔ جب تک صحابی نے اشارہ نہیں کیا اس کا سر قلم نہیں ہوا۔ یہی تو صحابی کہہ رہے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کروں، جیسے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا میرا ہاتھ ابھی اس وقت تک اس تک پہنچا ہی نہیں، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے آئے ہیں، ایک جگہ فرمایا 300 فرشتے آئے ہیں، ایک جگہ فرمایا 500 فرشتے آئے ہیں۔ خود اندازہ لگاؤ۔ تو خیر بہت دور چلا گیا ہوں، بات از کر رہا ہوں۔ اس دور کے مشرک نے کیا کہا کہ تم کون ہو ہماری طرح، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر اپنی مثل انسان۔
اپنی مثل انسان. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو انسانوں میں چن کر انسان نبی بنا کے بھیجا اس لیے ہے کیونکہ فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں, فرشتوں کو تو نیند آتی نہیں. سمجھ آ گئی؟ فرشتوں کی غمی خوشی ہے ہی نہیں. نہ فرشتوں کا باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ روزگار ہے. یہ سب کچھ اعمال اے انسان تو نے کرنے ہیں. اعمال کس طریقے پہ کرنے ہیں وہی طریقے بتانے کے لیے انسانوں میں نبی بن کے آئے ہیں. انسانوں میں نبی بن کے آئے ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں طریقے ہاں وہ الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے جنس, ایک ہوتا ہے مرتبہ, یہ فرق ہے. ایک ہوتا ہے جنس, ایک ہوتا ہے مرتبہ. جنس سے لحاظ سے انسان ہے, مرتبے کے لحاظ سے افضل ہیں, اعمال کے لحاظ سے بھی افضل ہیں, اشرف ہیں. جس طرح نماز پڑھنے والے سارے مقتدی مل کر امام کے رتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اسی طرح امتی مل کر نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. روڈ پہ پڑا ہوا وہ بھی پتھر ہے, یاقوت بھی پتھر ہے. تیرے گھر کے اندر سنگ مرمر وہ بھی پتھر ہے, جنس کے لحاظ سے وہ بھی پتھر ہے. بجری والا وہ بھی پتھر ہے, لیٹرین میں جو لگ رہا ہے وہ بھی پتھر ہے, جو یاقوت ہے وہ بھی پتھر ہے. سارے پتھر مل جائیں یاقوت پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے انسان مل جائیں نبی کے جوتے کا تسمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک. نبی کی شان بلند ہے. میں یوں کہتا ہوں جنس کے لحاظ سے نبی انسان ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے اعمال نور ہیں. بے شک. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی نور ہے, آنکھیں تو ہیں ہی نور, نور علی نور. لعاب بھی نور ہے. بیمار پہ لگے ٹھیک ہو جائے, اندھے پہ لگے ٹھیک ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھتی تھی, لعاب لگایا ٹھیک ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ایڑی پہ سب نے ڈنگ مارا تھا, زہر تھا, شدت تکلیف تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا, زہر ختم. سبحان. تیرے میرے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے جراثیم ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے وہ شفا والی تاثیر ہے. رتبے کے لحاظ سے میرے نبی اتنے بلند ہیں, اللہ کے علاوہ ساری کائنات سے بلند ہیں. لیکن جنس کے لحاظ سے میرے نبی کون ہیں؟ انسان ہیں. ہر نبی انسان ہے. اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں, باتیں تو بہت ساری تھی, کبھی غور کیا کرو. آدم علیہ السلام کی بیوی ہے, کسی فرشتے کی بیوی ہے تو بتاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام بی بی مریم ہے, کسی فرشتے کی اماں ہے تو اس کا نام بتاؤ. نوح علیہ السلام کے والد بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بیوی بھی ہے, یعنی یوں کہتا ہوں پیکا بھی ہے, ساورا بھی ہے. جبرائیل کا کوئی پیکا ساورا ہے تو بتاؤ, کسی فرشتے کا تو بتاؤ. اس لیے لوگ مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں. تبلیغی جماعت والے جائیں تو سب سے پہلے تو یہی کہا جاتا ہے, او جی نبی نو بشر مندر نہ دے نیڑے نہ جوے, الو دے پٹھیا قرآن آتا بھی ہے, ایسا نہیں آکیا. قرآن آتا بھی ہے. اس کا مطلب ہے تجھے قرآن والی بات اچھی نہیں لگ رہی. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. ایک اور کہا جاتا ہے, اے جی اچیاں ستھنا آلے ہیں, انہاں دے نیڑے نہ لگو, او خبیث
اور تجھے کیا پتا یہ عیب نہیں ہے، یہ تو نبی کی سنت ہے۔ اپنے ٹخنوں سے کپڑا اوپر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کی شان ہے کہ ٹخنوں سے کپڑا اوپر کرے، عورت کی شان ہے کہ ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرے۔ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، عورت نے کپڑا کیا نا، عورت نے کپڑا اوپر کر لیا، مرد نے کپڑا نیچے کر لیا، پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ پاکستان کے اندر یہ وبائیں مصیبتیں یہ کیوں نہ آئیں؟ یعنی کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ چڑھا رہے ہیں، اللہ کا نہ ماننا، کہنا نہ ماننا۔ ایک آدمی ہے اس نے فجر کی نماز نہ پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ بس سوتا رہا۔ گناہ تو ہے لیکن اتنا مجرم نہیں جتنا مجرم وہ ہے جو کہے میں نہیں پڑھتا، جو کہے میں وہ بڑا مجرم ہے، اس کو کلمہ بھی دوبارہ پڑھے۔ اس لیے فرمایا جو سو رہا ہے اس کو یوں نہ کہو اٹھ، یوں نہ کہو، بلکہ اس کو پہلے جگاؤ، جب ہوش میں آئے تب کہو اٹھ، کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ تو یہ تو اللہ کے حکموں کا انکار ہو رہا ہے۔ فرمایا تکبر کی علامت ہے، جو ٹخنوں کے اوپر کپڑا رکھتا ہے تکبر کی علامت ہے۔ تکبر میرے اللہ کی چادر ہے۔ تکبر وہ کرے جس کے اندر کمزوری نہ ہو۔ ہم کھانا زیادہ کھا لیں پھر بھی کمزوری، کھانا کم کھائیں پھر بھی کمزوری، دوائی صحیح استعمال نہ کریں پھر بھی کمزوری۔ کمزوریوں میں اللہ خود فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوے اچھی ستھنا لین انا تو بچو، سگریٹ پینا عیب نظر نہیں آیا، شراب پینا عیب نظر نہیں آیا، جو نبی کی سیرت پہ چلے یہ عیب ہے۔ بندہ خود اپنا علاج کروائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نماز تہجد بھی پڑھے اور فجر کی سنتے بھی پڑھے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور ایک آدمی نہ پڑھے، وہ دوسرے کو کہے ویکو بڑا نمازی، بلکہ یوں کہے ماشاءاللہ اللہ نے تجھے اپنے گھر میں قبول کیا ہے، میں تو محروم۔ الٹا اس کو کہہ رہا بڑا ویک نمازی، بڑا حاجی۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے، بہت دور چلا گیا ہوں، توجہ کیجئے۔ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم کاذبین۔ کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم نہیں دیکھتے جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہ تو گھٹیا انسان ہیں، ہم عمرا لوگ ہیں، یہ تو گھٹیا ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، کمزور لوگ ہیں، ہم تو عمرا لوگ ہیں، آپ کے ساتھ یہ چلے ہیں اور ہم تو نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب یہاں اندازہ لگاؤ اہل حق کے ساتھ امیر نہیں چلے، غریب چلے ہیں، اہل حق کے ساتھ امیر نہیں چلے، غریب چلے ہیں۔ الفقر فخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غریبی پہ فخر کرتا ہوں۔ اللہ نے دین کو اجاگر کیا غربا کے اندر ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں، 950 سال کے اندر کتنے 80 یا 82 وہ بھی غریب غربا۔ ایمان چمکتا ہی غریب غربا کے اندر ہے۔ امیر کے اندر تکبر آتا ہے۔ وہ ایک امیر آیا تھا نا، غالباً فارس کا تھا یا کسی ملک کا تھا، اس نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا،
بادشاہ تھا، شہزادہ تھا، اس نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھا. پھر کلمہ پڑھ کے اس نے کہا چلو میں خانہ کعبے کا طواف کروں. تو اکڑ کے طواف کر رہا تھا، اور اس کی چادر بھی، اس کی بھی چادر کہاں تھی؟ ٹخنوں کے نیچے. سمجھ آ گئی؟ اور ایک غریب چل رہا تھا، وہ بھی طواف کرتے کرتے، کیونکہ اس کا دھیان ادھر تھا، اس کو پتہ بھی نہ چلا، اس کا پاؤں اوپر آ گیا. اس نے پیچھے مڑ کر اس شہزادے نے اس غریب کو کیا کیا؟ تھپڑ مار دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اے امیر المومنین، آپ عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کرنے والے ہیں، مجھے انصاف دلائیے. آج کسی کے پاس جاؤ، میں بہادری سے کہہ رہا ہوں، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھنگ کے اندر بھی جتنے ہیں، چلے جاؤ مولوی اعظم طارق کے بیٹے معاویہ کے پاس کہ مجھے انصاف دلاؤ، یہ بھی نہیں دلاتا. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. جب دیکھے گا نا یہ اپنا ووٹر ہے، اپنا ہے، اپنا، بس معاملہ اتھے ہی ٹھارو. تجربہ کر کے دیکھ لو، ہم نے تو آزمایا ہوا ہے، بہت دفعہ آزمایا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ان کے آپس میں بگاڑ پڑ گیا ہے. آپس میں جب انصاف بھی نہیں ان کے اندر بھی وہ لوگ شامل ہیں جو ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کو اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، جو سلوٹ مارتے ہیں، وہی ان کے ساتھ ہے. جو غریب ہے، مخلص ہے، 40 سال سے پس رہا ہے، وہ اس کو ساتھ نہیں ملے، اس کو سلام بھی نہیں کرے گا. یہ صاحبزادے کی حالت ہے. میں دکھی ہو کر بات کر رہا ہوں، لیکن اہل حق کے ساتھ نشانی کیا ہے؟ کون ہوتے ہیں؟ غریب غربا. اور اہل حق کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان پہ فخر کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتا بھائی تو نے تھپڑ مارا ہے؟ جی میں نے مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ جی میری چادر پہ اس نے پاؤں رکھا. فرمایا نہیں میں نے نہیں دیکھنا کہ تو کیا چیز ہے. معاویہ بھی کسی نے نت پا کے دکھا نا اس طرح، او جی ساڑھے ووٹیں کمی آ جاسی. لیکن کچھ لوگوں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا، کچھ لوگوں نے، بس ایک بات اور آگے یار، بس جڑ گئی ہے بات. کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشورہ دیا تھا. کیا مشورہ دیا تھا؟ جی یہ امیر گھرانے کی لڑکی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹو، ہاتھ نہ کاٹو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو فاطمہ ہے نا دوسرے گھر کی، اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اللہ کا حکم وہاں بھی پورا ہوتا. یہ دیکھو، یہی بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نہیں میں کیا دیکھوں، یہ شہزادہ ہے، میں کیا دیکھوں اس کے ذریعے سے اسلام میں اور ترقی آئے گی. میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ عدل انصاف قائم کیسے کرنا ہے. اب اس نے کہا کہ مجھے ایک دن یا کچھ گھنٹے کی مہلت چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نا، یہ اس سے معافی مانگ یا پھر میں وہ انصاف کراؤں گا. اس نے کہا چلو مجھے مہلت دے دو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت دے دی. اب مہلت کے بہانے وہ کیا ہوا؟ بھاگ گیا اور اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، کافر ہو کے مرا. خود اندازہ لگاؤ، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی ڈر خوف نہیں، لیکن عدل و انصاف کا ترازو قائم کرنا چاہیے. وہ قائم نہیں ہے، وہ کوئی سردار نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، ردی ہے. میں نے تو ان کو بہت دفعہ ان کے منہ پہ میں نے کہا تم کسی کام کے نہیں ہو، تم دونوں بھائی
کسی کام کے نہیں ہو، ردی ہو۔ جنگ کے جو غریب لوگ ہیں، غریب غربا جو 40 سال سے پستے آ رہے ہیں، تم تو ان کو سلام بھی نہیں دیتے، الٹا ان کو گالیاں دیتے ہو۔ جو تمہیں کھانے کھلاتے ہیں تم ان کے ساتھ ہو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا کہ انہوں نے تانا دیا کہ غریب غربا تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو امیر ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا میرے محبوب، یہ جو مشرک آپ کو کہتے ہیں غریب غربا آپ کے ساتھ ہیں، ان کو اٹھا دو، ہم پھر کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی، فرمایا لا تعدعینا کانہم، فرمایا میرے محبوب یہ جو غریب غربا ہے نا، فرمایا آپ ان کی طرف دیکھتے رہیے، ان سے نظریں نہ ہٹائیے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے یار، قرآن پاک کی اتنے الفاظ، اتنی آیات میرے آگے آ رہی ہیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا، پتہ نہیں کتنی آیات ہیں۔ جب بھی جس زمانے کے اندر جس نبی نے قوم کو دعوت دی ہے، عمراء نے انکار کیا، غریب غربوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور عمراء نے کہا ان کو ہٹاؤ، ہم پھر کلمہ پڑھیں گے۔ جب کوئی ہٹانے لگے تو اللہ نے منع کیا، فرمایا میرے نبی ہٹانا نہیں، تمہیں کیا پتا ان کے دل کتنے صاف ہیں، میں اللہ دیکھ رہا ہوں، اور تمہیں کیا پتا یہ جو عمراء طبقہ کے لوگ ہیں یہ کلمہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن دیکھو آسمان کے جو فرشتے ہیں یہ ان غریب غربا پہ ناز کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی